اس کتاب میں ایک بہت ہی زبردست نکتہ بیان کیا گیا ہے یقین کے بارے میں۔ یقین کے حوالے سے 5 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ رائٹر اس میں لکھتا ہے کہ یقین ایک بیج کی طرح ہے۔ بیج کو جب تک آپ زمین میں بوئیں گے نہیں تب تک وہ اگے گا نہیں۔ وہ بیج کو بونا پہلا مرحلہ ہے۔ جب وہ بیج لگ جاتا ہے تو وہ پودا نکل کر باہر آتا ہے تو دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر اس کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نشو و نما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کو وہ تیسری چیز دی جاتی ہے، ہوا، پانی، دھوپ، یہ چیزیں جب اس کو دی جاتی تو یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے پھل، کلیاں۔ جب وہ پھول وغیرہ اس میں لگتے ہیں تو اس میں پھل وغیرہ تیار ہو جاتے ہیں تو وہ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور 5واں مرحلہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کو جب تیار ہو جاتا ہے، جب کاٹا نہیں جائے گا تو اگر تھوڑا ٹائم چھوڑ دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ پھل ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ہوائیں لگے گی، طوفان آئیں گے، بارشیں لگے گی، مزید خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہم اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام پورا کرنا چاہتے ہیں، کوئی آئیڈیا آیا ہے، کوئی خیال آیا ہے، اس کے بھی 5 مرحلے ہیں۔ اس کے بھی 5 مرحلے اس یقین کی طرح۔ نمبر 1، پہلا مرحلہ جس طرح سے ہم بیج بوتے ہیں، ٹھیک گھونسلے والا مرحلہ۔ آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے نا، وہ انڈا دیتے ہیں گھونسلے میں، تو پہلا وہ خیال جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے وہ کیا خیال ہے؟ اب اس خیال کو چیک کرنا کہ آیا کہ اس خیال پہ میں عمل کروں، اس آئیڈیا پہ عمل کروں، یا جو آپ کا کوئی خواب ہے اس پہ عمل کروں یا نہ کروں۔ تو دوسرا مرحلہ آتا ہے جانچ پڑتال کا۔ آپ چیک کریں گے کہ کیا اس آئیڈیا کی ضرورت ہے، کیا اس سے کسی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کیا یہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، کیا اس آئیڈیا سے کسی کے اندر جذبہ اور ولولہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں نے اپنے یہ سوال پوچھنے ہیں۔ تیسرا مرحلہ سرمایہ کاری کا ہوتا ہے۔ آپ کے جو ذہن میں خیال ہے، جو آئیڈیا ہے، جو سوچ ہے، جو آپ کا خواب ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا آپ اس پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس آئیڈیا پہ، اس خواب پہ، اس سوچ پہ، اس تھاٹ پہ آپ اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے وسائل دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنی انرجی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس تیسرے مرحلے پر پہنچتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ نے وہ اچیو کرنا ہے اس یقین کے ساتھ جو پہاڑ کو ہلا دیتا ہے، اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر چوتھا مرحلہ ہے آپ کے لیے۔ جب آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں گویا کہ آدھا کام آپ نے مکمل کر لیا، اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے رکاوٹوں کا، مسئلے مسائل کا۔ آپ کے پاس پرابلمز آئے گی کیونکہ آپ نے جس طرف چناؤ کیا ہے، جس آئیڈیا پہ کام کر رہے ہیں، جس خواب پہ کام کر رہے ہیں، وہاں تکلیفیں مشکلاتیں آئیں گی، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مسئلے مسائلات عارضی ہوتے ہیں، یہ تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، آپ نے ان سے پار ہو کر آگے جانا ہے۔ پھر آخری مرحلہ آتا ہے چوٹی والا۔ جب ایک بندہ ماؤنٹ ایوریسٹ پار کرتا ہے، چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، بتاتا ہے دنیا والوں کو کہ دیکھو میں نے یہ پہاڑ سر کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ 5 مراحل وہ ہوتے ہیں جو یقین کی حالت میں ایک پہاڑ کو بھی ہٹا سکتے ہیں۔ آپ اگر اس یقین کے ساتھ ان 5 مراحل سے گزرتے ہیں، نمبر 1 جو خیال آیا ہے اس کو چیک کریں کہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ ہو گیا کہ چیک کرنے کے بعد جانچ پڑتال لی کہ ہاں بھائی کام کا ہے۔ پھر اس کے لیے کیا آپ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں، وقت دینے کے لیے تیار ہیں، انرجی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تیار ہے تو آپ شروع کر دیں۔ مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی مشکلات آنے کے بعد آپ اس چوٹی کو سر کر لیں گے جو آپ نے خواب دیکھا تھا، جو آپ نے یقین کیا تھا۔ تو یہ ایسا یقین ہے جو بندہ اگر اس یقین کے ساتھ کوئی فیصلہ ٹھان لے نا تو وہ ایک پہاڑ کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔